90 کی سیاست جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ کردار ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے شاید بڑوں کا کردار ادا کیا قطع نظر اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں مذاکرات کا بیلڈ جو ہے داغ بیل ڈالی، اور کبھی ایک پارٹی کی طرف جا رہے ہیں کبھی دوسرے پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلسل انگیج رکھے ہوئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوشش کر کے انہوں نے اپنی کوئی حل نکالنے کی کوشش کی، جو ڈیڈ لاک تھے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لاہور سے اگر میں تو اتنا زیادہ پولیٹیکل اویئر نہیں ہوں، لیکن جو میرا تھوڑا بہت اس وقت حافظہ ساتھ دیتا ہے تو نوابزادہ نصر اللہ خان کی ہمیں ایک شخصیت نظر آتی ہے، جو جب بھی پولیٹیکل ڈیڈ لاک، حالانکہ ایک سیٹ کی پارٹی تھی وہ، لیکن جب بھی ان کو ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک کی کیفیت ہوتی تھی تو ان کے جو ہے گھڑی شاہو میں میرا خیال میں ان کا گھر تھا، وہاں بڑے بڑے عمائدین جو ہیں وہ تشریف لاتے تھے، اور وہ کوشش کر کے اپوزیشن کا اور حکومت کا کے درمیان میں ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ کو کوئی ایسی شخصیت یا شخصیات نظر آتی ہیں کہ جو اس بڑے پن کا یا ثبوت دیں اور ان تمام پارٹیز کے درمیان میں ایک ایسی مصالحت کریں یا پل کا کردار ادا کریں کہ جہاں پر کوئی بہرحال گنجائش نکلے آگے بڑھنے کی، یہ ڈیڈ لاک ختم ہو؟ عبداللہ صاحب، مجھے آپ کی بات سے عربی کا وہ مقولہ یاد آ گیا کہ جس کا ترجمہ یہ کہ ہم بڑے نہیں، بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا۔ آج کی سیاست کا یہ المیہ ہے کہ آج کی سیاست میں وہ فیکٹر جو ہے، یعنی وہ شخصیات جو ہے کہ اس وقت ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی، یہ بھی تاریخ کا عمل ہے کہ جس کے گرد جو ہے کہ ہماری سیاست اکٹھی ہو جاتی تھی۔ یعنی میں نورانی صاحب کی بات کروں گا، نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی بات کروں گا، ایون قاضی حسین احمد صاحب کہ وہ جب چلے جاتے تھے کسی کے پاس، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے کہ ان کی بات سنی نہ جائے۔ عمران خان صاحب ان کی خود بہت مانتے رہے ہیں، قاضی صاحب یعنی وہ ان کے بالکل ہے۔ تو المیہ ہمارا یہ کہ اب ہماری سیاست میں وہ قداور شخصیت، وہ ٹاورنگ پرسنالٹی جو ہے وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی ہیں۔ اب بدقسمتی سے جو ہے، میں یہ لفظ اچھا نہیں لگتا کہ ہماری سیاست اب بونوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ یہی وجہ کہ جس سے ہمیں اس جو ہے بھول بھلیوں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ یہاں پہ بھی سوشل میڈیا کا ایک کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی پگڑی محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑے قد کا آدمی ہے، اگر اس نے ہمارے پسندیدہ لیڈر کے خلاف یا اس کی طبع نازک پہ گراں گزرنے والی کوئی بات کر دی ہے، تو اس کے بعد ایک ایسی مہم شروع ہوتی ہے، ایسی غلیظ مہم شروع ہوتی ہے کہ ہم منٹوں میں اس کی جو پوری پولیٹیکل پروفائل ہے، جو اس کا سارا جو کیریئر ہے، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے بلال بھائی، مجھے پھر وہ پرانی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے، یعنی یہ جو بات ہے قبل از پاکستان کے قیام کی، کہ بر صغیر کی مسلم صحافت نے بر صغیر کے مزاج، عوام کا مزاج خراب کر دیا تھا۔ یعنی یہ اس وقت میں نے کہیں پڑھی تھی بات کسی تاریخی کتاب کے اندر، کہ جس کے نتیجے کے اندر یعنی آپ، یعنی یہ اور ظاہر یہ بات ہمیں بھی نظر آ رہی ہے کہ یعنی ظاہر کہ یعنی یہ تو یعنی ذہن ساز ادارے ہیں، تربیت ساز ادارے ہوتے ہیں نا، تعلیم ہے، صحافت ہے، ذرائع ابلاغ ہے، لوگ اس سے اپنی زبان ٹھیک کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا ماضی تھا کہ لوگ جو ہے کہ اخبار پڑھ کے اپنی زبان اور اپنا ادبی ذوق جو کہ ٹھیک کرتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت صحافت کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو مسئلہ وہ یہ ہے نا کہ ہم یہ نہیں کہتے اب تو، یعنی ہمارے ایک ایک کر کے وہ ادارے کہ جن کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا، اور اس کو تو وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ ہر کوئی جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس پولرائزیشن کے اندر، اس نفرت کے اندر جو ہے وہ مزید جو ہے کہ جلتی کے اندر جو ہے کہ وہ تیل کا کام کر رہا ہے۔ درست ہوا۔ میں آخری سوال پوچھوں گا، تھوڑا شرارت کروں گا آپ کے ساتھ۔ وہ جو عبداللہ نے کوسچن پوچھا نا کہ ایک پارٹی والی، وہ ایک سیٹ والی پارٹی تھی نوابزادہ نصر اللہ خان کی، تو کوئی ایسی صورت ہے کہ ایک سیٹ والی کوئی اور پارٹی اب کوئی مثبت کردار ادا کر سکے؟ آپ کل کے نام لیں بلال۔ دیکھیے میں آپ کا بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ کیا اس وقت پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھ رہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی سیاست تو اتنی جو ہے نا کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ غیر حتمی ہے کہ آپ کچھ بھی تصور کر سکتے ہیں، اور یہ ہو جائے تو ذرا یعنی لوگ موجود رہیں، اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ دیکھیے پاکستان کی ادارے کہیں نہ کہیں سے ہمیں لوگ ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں بلال یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو مزید کلیئر کر دیتا ہوں، بلال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے تناظر میں کیا یہ جماعت اسلامی کے لوگ یا جو اس وقت سینیٹرز وہاں پہ موجود ہیں یا سراج الحق صاحب خود، کیا یہ کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا عمران خان صاحب یا باقی لوگ ان کے کہنے سننے میں ہیں یا نہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اس وقت مجھے تو مشکل لگ رہا ہے، چونکہ اتنا زیادہ وہ ہو چکا ہے، تقسیم اتنی گہری ہو چکی ہے کہ اس وقت تو ضرورت اس بات کی کہ شاید سارے ادارے مل کر بیٹھیں، جو تینوں چاروں اہم ادارے ہیں ہمارے، جس میں کہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ ہے،
جس میں ہماری جو ہے کہ جسے آپ کو جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور اسی طریقے سے جو ہے کہ ہماری جو ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز ہیں، یہ مل کر بیٹھیں گے اور کسی نئے جسے کہتے ہیں نا عمرانی معاہدہ، کہ جس میں لوگ اپنے اپنے حدود کا قیود کا تعین کریں، تو شاید اس سے بات آگے ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پھر کچھ کریکٹرز ہیں کہ جو نکل کے آ رہے ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے، مجھے آخر آپ کو اسی میں سے نظر آتا ہے کہ بھئی لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اگر ان کی بات میں وزن ہے تو کہیں ہدایت الرحمان کی صورت کے اندر ہیں، کہیں مشتاق کی صورت میں ہیں، مشتاق احمد خان صاحب کی، ایون نعیم صاحب جو ہیں وہ جو ہے کہ انہوں نے ایک جگہ پر یعنی اپنے آپ کو جو ہے کہ انڈورس کیا ہے، اور لوگوں نے اور اکراس دا بورڈ، یعنی اکراس دا بورڈ وہ روایتی، وہ بھی ایک مذہبی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کو ایک امید دلائی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک شہری جو ہے نا کہ کراچی جو ہے اس کی ایک جو ہے کہ توانا آواز بن کر ابھرے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ امیدیں ہیں کہ جو ایسی امیدیں اللہ کرے باقی پارٹیوں کے اندر بھی پیدا ہوں۔ دیکھیں مصطفیٰ یہ نواز جو مغل کو ابھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہرحال یعنی ان سے استعفیٰ لیا، اس نے بڑی شائستگی کے ساتھ اس نے کہا کہ میں نے ایک بات کہی ہے اور اس پہ میں اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے رائے تو ہے نا، لیکن بہرحال وی اپریشیٹ ہم۔ یہ جو ابھی تیمارداری کے لیے گئے تھے سراج الحق صاحب، تو اس میں صرف تیمارداری تھی یا کوئی نہیں، اس میں وہی آپ والی بات ہے کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بالکل لاک کر دیا ہے لوگوں نے ایک دوسرے کو، اور دیکھیں عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں بات ہی نہیں کروں گا، بھئی آپ بات نہیں کریں گے تو کیسے آپ یہ کیسے گاڑی چلے گی، کیسے کہ کیا پاکستان کی گاڑی کیسے آگے چلے گی؟ یعنی آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے نہیں تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ تو ظاہر ہے آپ نے ماضی میں جو بھی کام کیے ہیں آپ نے یہی کام کیے ہیں، تو اس لحاظ سے تو یعنی سراج صاحب کا جانا پیورلی جو ہے کہ وہ ایک سماجی ضرورت تھی کہ وہ گئے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ جاتے ہیں تو اس میں سائڈ لائنز کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم اگر یہ بھی ہمارے سیاستدان شروع کر لیں کہ آپ جائیں، یعنی اگر پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اگر یہ بھی کر لے کہ آنا جانا بھی شروع کر لے، آخر جب پارلیمنٹ تھی تو پارلیمنٹ میں انٹریکشن تو ہوتا تھا نا، کتنے بل ہیں کہ جو ان دونوں نے مل کر پاس کیے، اب آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس پر کیا سجدہ صاحب کریں گے؟ نہیں، وہ قانون سازی ہو گئی، وہ چیزیں بن گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اوپننگ ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر آپ آگے کوئی نہ کوئی مل کر چلنے کے راستے تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ۔ یقیناً یہ جو وزاداری ہے اور یہ جو ہمارے کلچرل کچھ لیسنز ہیں ان کو ہی اگر سامنے رکھا جائے تو میرا خیال میں ڈیڈ لاک کے اندر سے کوئی نہ کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے۔ آج کے شو میں ہم نے 90 کی دہائی اور آج کی دہائی خصوصاً 2022 کے اندر ہونے والی سیاسی واقعات کا ایک کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔